آج سے 30 سال قبل جب ہم مظفرآباد شہر وارد ہوئے تو اکثر اوقات شہر کے مرکزی مقامات مدینہ مارکیٹ اور بینک روڈ کے درمیان سڑک پر رسی سے بندھی دیگ گھسیٹتے ایک فقیر پر نظر پڑتی۔ موصوف شلوار پہننے اور نہانے دھونے کے تکلف سے بے نیاز تھے۔ بازار سے گزرتے کسی بھی شخص کو تھپڑ رسید کر سکتے تھے، لیکن تعجب یہ ہے کہ موصوف سے تھپڑ کھانے والا خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا۔ موصوف رستے چلتے ہوئے کسی بھی دکاندار سے دیگ کی فرمائش کر سکتے تھے اور لوگ ہزاروں روپے کی دیگ خرید کر رسی سے باندھ کر اس فقیر کے سپرد کر دیتے جسے وہ سڑکوں پر گھسیٹتا پھرتا رہتا۔ یہ فقیر کسی بھی گاڑی والے کو روک کر گاڑی میں سوار ہو جاتا اور کوئی بھی اسے منزل مقصود تک نہ پہنچانے کی جسارت نہ کر سکتا۔ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ فقیر ان کی مشکلیں حل کر سکتا ہے، اس لیے لوگ اس کی فرمائشیں پوری کرتے رہے تاکہ ان کی مشکلیں حل ہوتی رہیں۔ لیکن ان سب خود غرضوں میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اس فقیر کا مسئلہ کیا ہے، اسے کون سا نفسیاتی عارضہ لاحق ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اس کے عقیدت مند اس بات پر خوش تھے کہ موصوف کی یہی حالت برقرار رہے اور وہ ان کی مشکل کشائی کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ فقیر بہت ضعیف ہو گیا، شہر کے مرکزی علاقے میں ایک دکان کے سامنے اکثر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا۔ غالباً بیمار بھی تھا، لیکن نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی عقیدت مند، کوئی بھی اس کی بیماری کے بارے میں فکرمند نہیں تھا۔ انہیں فکر تھی تو بس اس بات کی کہ ان کی مشکلیں حل ہوتی رہیں۔ چند دن پہلے فقیر لیاقت سائیں کے گم ہونے کی خبر سنی اور 2 دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ لیاقت کا جسد خاکی اسلام آباد تھانہ گولڑا موڑ کی حدود سے دریافت ہوا۔ اب ورثہ کی ایک کثیر تعداد برآمد ہو گئی۔ مری کے بعض لوگ الگ سے اس کے وارث ہونے کے دعویدار تھے اور مظفرآباد والے الگ سے۔ مظفرآباد والے میت وصول کر کے لے جانے لگے تو مری والوں نے روک لیا اور میت دوبارہ ہسپتال کی تحویل میں دے دی گئی۔ آخرکار ایک طویل جدوجہد کے بعد مظفرآباد والے سائیں لیاقت کو اپنا رشتہ دار ثابت کرنے میں کامیاب رہے اور میت پورے پروٹوکول کے ساتھ مظفرآباد لائی گئی۔ سائیں لیاقت کا جنازہ پڑھایا گیا اور توقع یہ ہے کہ یہ مظفرآباد شہر کے بڑے جنازوں میں سے ہے۔ سائیں لیاقت مرفوع القلم تھا۔ اس کا نامہ اعمال گناہوں کی آلودگی سے پاک ہے۔ اس کا جنازہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہو تب بھی وہ انشاءاللہ مغفور ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کے علاوہ بہت سارے خود ساختہ اولیاء سے بہت بہتر ہے۔ لیکن یہ حد ہے خود غرضی کی کہ جو رشتہ دار اس کی زندگی میں اس کا علاج کروانے کے لیے دستیاب نہیں تھے، اب کہاں سے برآمد ہو گئے۔ تعجب ہے ان عقیدت مندوں پر جو سائیں کو اپنی مشکلات کا حل سمجھتے تھے، لیکن کبھی کوشش نہیں کی کہ یہ معلوم کریں کہ سائیں خود کن مشکلات سے دوچار ہے۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ سائیں عوام کی مشکلات کیسے حل کرے گا اور کرے گا بھی یا نہیں، لیکن ان کی معاشی مشکلات ضرور حل ہو جائیں گی جو اس کے دربار کی فرنچائز کو آپریٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں ان کے کام آئیں، لوگوں سے غیبی طور پر اپنی مشکلات حل کروانے کی بجائے ہم عملاً لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔